السلام جی میرے عزیزو، کیسے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مقدس پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام 3 باب کی 13 آیت میں یہاں کچھ اس طرح مرقوم ہے: مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ آمین۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اس لعنتی موت کو گوارا کیا جو کہ ہمارے لیے تھی۔ اس نے ہمارے گناہوں کو کفارہ دیا اور ہمارے لیے وہ کیا ہوا؟ قربان ہوا، کیونکہ یہ جو لعنتی موت تھی یہ ہمارے لیے تھی۔ تو یہاں بہت ہی خوبصورت ایک بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ تو اب یہ شریعت کی لعنت کیا ہے جس سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چھڑایا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح تو شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ سزا تو آج بھی دی جاتی ہے پھانسی کی۔ لوگوں کو پھانسی دیا جاتا ہے جو بغاوت کرتے ہیں، جو حکم کو نہیں مانتے، تو آج بھی انہیں کیا کیا جاتا ہے؟ پھانسی دی جاتی ہے۔ تو یہ کون سی شریعت کی لعنت ہے جس سے خداوند یسوع مسیح نے قربانی دے کر ہمیں چھڑایا ہے؟ کیونکہ شریعت تو آج بھی مانی جاتی ہے، کیونکہ شریعت کے مطابق ہی آج نکاح کیا جاتا ہے، کیونکہ شریعت ہی دی تھی نا مقدس موسیٰ کو۔ تو یہ کون سی شریعت کی لعنت ہے جس سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چھڑایا ہے؟ اس پر آج ہم غور کریں گے، کیونکہ جو لعنتی موت دی جاتی تھی، یعنی کہ اونچے پر لٹکایا جاتا تھا۔ اگر ہم آثر کی کتاب مقدسہ آثر کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں حمان کو سولی پر چڑھایا گیا، کیونکہ اس نے کیا کی؟ فرعون اپنے مالک کے ساتھ کیا کی؟ بغاوت کی۔ تو اس نے اپنے مالک کے ساتھ بغاوت کی، کیونکہ اس نے وہ صلیب جو تھی اور وہ سولی تھی مرتگی کے لیے بنائی تھی، لیکن اسی پر اسے لٹکایا گیا۔ تو اونچے میں اس لیے لٹکایا کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ وہ 50 ہاتھ تھی۔ تو 50 ہاتھ، ایک ہاتھ میں 1.5 فٹ ہوتا تو وہ 75 فٹ تھی۔ تو اتنے اونچے میں لٹکایا جاتا تھا کہ تاکہ لوگ اس عبرتناک سزا سے خوف کھائیں اور پھر خود مالک کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ بغاوت نہ کریں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نانپس نے کیا کیا؟ فرعون کے ساتھ، یعنی کہ اپنے مالک کے ساتھ کیا کیا؟ بغاوت کی۔ اس کے کھانے کے اندر کیا کر دیا؟ زہر ملا دیا، اور ساتھ سردار ساقی بھی تھا جو اس کو مہ دیتا تھا، تو اس پر بھی الزام لایا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کو پی لیا۔ تو وہاں بے گناہ کو چھوڑا گیا اور گنہگار کو کیا کیا گیا؟ پھانسی دی گئی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں تو گنہگار کو چھوڑا گیا، کس کو؟ بارابا کو، اور جو بے گناہ تھا اسے صلیب دیا گیا، اس کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ پہلے اونچے میں پہاڑوں پر، پھر درختوں سے، پھر سولی پر، اب یہاں لفظ آ گیا صلیب پر۔ تو اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ تو وہ شریعت کی لعنت کون سی ہے؟ میرے عزیزو، اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو جا بنایا اور باغ عدن کے اندر اس کو رکھا، اور کہا کہ اس کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے، اور وہاں اس نے ایک حکم بھی دیا، حکم جانے کی شریعت دی۔ تو وہاں خدا نے اسے حکم دیا کہ تو درخت کے پھل ٹوک اور بے رخ کھا سکتا ہے، مگر نیک و بد کی پہچان کا نہ کھانا، جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ تو اس نے کیا کیا؟ خدا کے ساتھ بغاوت کی، اس کے حکم کو نہ مانا، تو وہ کیا ہوا؟ مرا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پا کر اس شریعت کی لعنت سے ہمیں چھڑایا، کیونکہ وہاں لکھا کہ جس نے گناہ کیا، گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس شریعت سے ہمیں کیا کیا؟ چھڑایا ہے،
کیونکہ اب ہم پڑھتے ہیں رسول فرماتے ہیں کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں، اور جو سوتا ہے وہ جاگتا بھی ہے۔ ایمانداروں کے لیے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، غیر ایمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو غیر ایماندار ہیں ان کے لیے نہیں، جو ایماندار ہیں ان کے پاس امین ہے۔ تو سو میرے عزیزو، یہ ہے وہ شریعت کی لعنت جس سے خدا یسوع مسیح نے ہمیں مول لے کر اس شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ یہ لعنتی موت ہمارے لیے تھی، لیکن مسیح یسوع نے اسے اپنے اوپر لے لیا۔ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہوا اور اس نے اپنا بیش قیمتی خون بہا کر ہمیں مول لے لیا، اور انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا اور اس شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔